الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وعلى آله وصحبه وأهل بيته وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا يا شعيب وصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. کئی جمعوں سے اس بات پر گفتگو ہو رہی ہے کہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. اسلام صرف عبادات کا نام نہیں ہے. یہ تو ایک اس تعلق کا نام ہے کہ جو آپ کا اور اپنے رب سے تخلیق کا تعلق ہے. وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں عبادت نہ کروں اپنے اس رب کی جس نے مجھے پیدا کیا ہے. تو عبادت کا تعلق تو صرف اس لیے ہے کہ ہم اس کا اظہار کریں کہ ہم رب تعالیٰ کے بندے ہیں. ظاہری طور پر اس کا اظہار ہونا چاہیے. اور وہ لوگ کہ جو منکر ہیں ان کے سامنے یہ بات واضح ہونا چاہیے کہ ہم منکر نہیں ہیں. باقی اسلام تو زندگی کے تمام شعبوں پر مشتمل ہے اور تمام شعبوں کی رہنمائی کرتا ہے. یہ تقسیم جو آج ہم کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور غیر شعوری طور پر اہل دنیا نے ہمارے دلوں پر یہ بات بٹھا دی کہ اپنے معاملات میں ہمیں تو آزاد ہونا چاہیے. ہم سمجھ رکھتے ہیں، ہم عقل رکھتے ہیں، ہم علم رکھتے ہیں، ہم ترقی یافتہ ہیں. ان ترقی یافتہ جو اپنے آپ کو قومیں کہہ رہی ہیں انہوں نے یہ بات ہمارے دل میں بٹھا دی اور یہ بات ہماری نسلوں کے اندر گھر کرتی چلی جا رہی ہے. یہ اسلام کے خلاف قوانین، اسلام کے خلاف عمل، یہ یوں ہی نہیں ہے. ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے. یہ دراصل آج جو بحثیں ہوتی ہیں آپ لوگ بھی دیکھتے ہیں، سنتے ہیں. ہمارے نوجوان جو کالجز سے آ رہے ہیں، خاص طور پہ وہ لڑکیاں جو آزاد ذہن رکھتی ہیں، اس بات پر بحث و مباحثے میں لگی ہوئی ہیں کہ ہمیں آزادی کیوں نہیں ہے، ہم آزاد کیوں نہیں رہنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے ہم مسلمان ہیں لیکن ہمیں اپنی زندگی گزارنے کا اپنا اختیار ہونا چاہیے. ہمیں کیوں نہیں اختیار ہے، کیوں ہمارے اوپر یہ پابندیاں ہیں. یہ بحث مباحث جو چل رہی ہے اور دنیا تو کر ہی رہی ہے. ہمارا ہندوستان جہاں اس بات پر کا قانون کے اندر بناتے وقت اس چیز کا لحاظ رکھا گیا تھا کہ ہر مذہب کے لوگ اپنے مذاہب پر عمل کرنے کے لیے آزاد ہیں. ہر مذہب کے لوگ اپنے مذہبی امور کو خود ادا کریں اور اپنے پرسنل لا اور اپنے جو قوانین ہیں ان کے معاشرتی، اس کو اپنے طریقے پر حل کرنے کے لیے آزاد ہیں. اسی پر فیصلے ہوا کرتے تھے اب سے پہلے. جب کوئی ایسا مسئلہ جاتا تھا، نکاح کا ہو یا طلاق کا ہو یا خلا کا ہو یا کوئی اور معاملہ ہو، وراثت کا ہو،
تو عدالت میں مسلمانوں کو جب کوئی مسئلہ جاتا تھا تو مسلمانوں کے قانون کے مطابق اس پر فیصلہ کیا جاتا تھا کہ آپ کے یہاں یہ ہے. اور اسی لیے جو وکیل کورس کرتے ہیں ان کے یہاں اسلامک لاء کا ایک چیپٹر ان کو پڑھایا جاتا ہے، اسی لیے تاکہ انہیں معلوم ہو کہ ہاں اسلامک لاء کیا ہے اور آگے چل کر ہم کو کس طرح بحث کرنی ہے، اور جب وہ جج بنے گا تو اس کو کس طرح سے فیصلہ کرنا ہے. لیکن بہت آہستہ سے، یہ اس کو آپ ہلکے میں مت لیجئے. ساری ذمہ داری ہمارے اوپر عمل کی ہے، اور عمل کرنے کے بعد پھر یقین مانیے کہ یہ ساری مخالفتیں یا جو کچھ بھی ہے یہ ایسے بتاشے کی طرح بیٹھ جائیں گے اور سیلاب میں قوانین بہہ جائیں گے اگر ہم اپنے قوانین کے اوپر مضبوطی کے ساتھ عمل کرنے لگیں. ان کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی. آج جو پریشانی ہو رہی ہے، کبھی 3 طلاق کا مسئلہ پڑ جاتا ہے، کبھی پردے کا مسئلہ آ جاتا ہے، کبھی اور آ جاتا ہے، وراثت کا مسئلہ آ جاتا ہے. اب ایک اور نیا چل رہا ہے اور بلکہ کر بھی دیا ہے کہ نکاح کی عمر ٹھیک ہے، ایک حد ہوتی ہے جو حد بنائی جاتی ہے، اس پہ اوپر عمل ضروری نہیں ہوتا ہے کہ آپ اس پر عمل ہی کریے. اسلام نے فزیکلی طور پر ایک حد رکھی ہے کہ انسان اپنے رشد کو، اپنی بلوغت کو اور بالغ ہونے کو کس حد میں پہنچتا ہے، اور اس کی علامتیں رکھی ہیں. مرد کے اندر بھی علامتیں پیدا ہوتی ہیں، عورت کے اندر بھی علامتیں پیدا ہوتی ہیں. ان علامتوں کو بنیاد بنا کر اسلام نے بچپن کو اور جوانی کو ایک اپنی طرف سے نہیں بلکہ خود انسان میں اور اس میں یہ فرق رکھا ہے کہ نہ 12 سال، نہ 13 سال، نہ 15 سال، 15 سال حد رکھی ہے. لیکن اس سے پہلے بھی ہو سکتا ہے اور 15 سال کے بعد بھی ہو سکتا ہے. 15 سال کی آخری حد ہے. 15 سال میں باشعور ہو جاتا ہے. تو یہ ایک حد رکھی، اور باشعور اور بالغ ہونے کے بعد پھر اس کو جس طرح تمام اپنے معاملات کا اختیار ہوتا ہے، اسی طرح سے نکاح کا بھی اختیار ہوتا ہے. یہ ایک عمل ہے. لیکن بہت آہستہ سے جس طرح پرسنل لاء کے اندر اٹیک کیا جا رہا ہے، یکساں سول کوڈ کی طرف جایا جا رہا ہے، حکومت بہت دبے پاؤں سے یکساں سول کوڈ کی طرف اندر آ رہی ہے کہ قوانین کو گڑبڑ کر دو تاکہ یہ مسلمان ہمیشہ پریشان رہیں اور اسی میں الجھے رہیں. اس کا کوئی حل نہیں ہے. وہ قوانین بناتے ہیں. پچھلے جمعے کو ہم نے بتایا تھا کہ دراصل ہندوازم میں ان کے یہاں قانون تھا ہی نہیں. پریشانی یہ ہے ہمارے یہاں ایک ایک چیز کا قانون موجود ہے، ان کے یہاں قانون تھا ہی نہیں. اس لیے ہمیں دیکھ دیکھ کر تو وہ اپنے یہاں کے لیے قانون بنا رہے ہیں، اور جب اوندھا قانون بناتے ہیں تو اس میں کہتے ہیں کہ آپ بھی اسی کے اندر شامل ہو جائیں. بھائی ہم کیوں شامل ہو جائیں؟ ہمارے قوانین کو دیکھ کے تو آپ اپنے یہاں کی عورتوں کو سہولت دے رہے ہیں. آپ کے یہاں تو ستی کی رسم تھی. آپ کے یہاں تو عورت کو شادی کے بعد جلا دیا جاتا تھا. آپ کے یہاں تو عورت کو ماں تک کو بیٹے کی وراثت میں دے دیا جاتا تھا. شوہر کے مرنے کے بعد بیٹا وارث ہو جاتا تھا. ماں پراپرٹی کے طور پہ ہو جاتی تھی اس کی. کیا تماشا ہے پھر وہ؟ تو ٹھیک ہے آپ اپنے لیے بنائیے، ہمارے قوانین ہیں، ہمیں اپنے قوانین پر عمل کرنے دیجیے. لیکن ذرا سی کوئی بات ہوتی ہے تو ہم بغیر سوچے سمجھے ان اوندھے قوانین کی گود میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں، اور وہاں پھر چیختے چلاتے ہیں کہ ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے. اس کا بڑا حصہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ظلم سے بچیں. پچھلی بار بھی میں نے اشارہ کیا تھا کہ ہم وراثت میں حصہ نہیں دے رہے، بہنوں کا حصہ نہیں دے رہے، بیٹیوں کا حصہ نہیں دے رہے. جو اس وقت یہ سب دشواریاں آتی ہیں،
یہ ذمہ داری ہماری ہے، یہ ہم تقسیم نہ کریں کہ دنیا کے معاملات تو ہم خود طے کریں گے اور اسلام جو ہے بس نماز روزے کا نام ہے۔ یہ دیگر مذاہب نہیں ہیں، ان کے یہاں صرف پوجا پاٹ کی حد تک مذہب ہے، باقی قانون تھا ہی نہیں ان کے یہاں۔ پھر جو مرضی آئی انہوں نے بنا لیا، جیسا جی چاہے بنا لیا، بھائی ٹھیک ہے بناؤ، آپ آزاد ہیں۔ ہم آپ سے کب کہہ رہے ہیں لا اکراہ فی الدین؟ ہمارے یہاں دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ ہم تو نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے دین کی قانون مانیے، ہمارے یہاں تو زبردستی ہے ہی نہیں۔ پہلے آپ کلمہ طیبہ کو ایکسیپٹ کر لیں، اس کے بعد ہم بتائیں گے کہ اس کے ماتحت پھر کتنے قوانین ہیں۔ اس سے پہلے ہم کچھ نہیں کہہ رہے، آپ جو جی چاہے کریے، لیکن آپ پھر ہمارے قوانین کے اندر دخل اندازی یہ اچھی چیز نہیں ہے، لیکن اس کا ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہے۔ ایک حکایت آپ کو دکھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہ کیوں بار بار زور دے رہے ہیں کہ اگر ہم عمل کریں گے تو اس کا مسئلہ ایسا حل ہو جائے گا اور ان کے خس و خاشاک کی طرح سے یہ بہہ جائے گا سب معاملہ۔ بیٹھے رہو اپنے قانون بنائے ہوئے۔ بھائی جب ہم اپنے جھگڑے کو لے کر قرآن و حدیث کے مطابق علماء کے درمیان میں اور پنچوں کے بیچ میں بیٹھ کے سنجیدگی کے ساتھ اسلام کے سامنے سر جھکا کر ہم اس کا عمل اپنے گھر میں طے کر لیں گے، تو کسی جج کا سر تھوڑی کھجایا ہے کہ وہ آپ کے گھر میں آ کے کہے گا کہ جی ہم سے فیصلہ کرا لوں۔ یہ خرابی تو ہماری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس سے ہٹ کر ایک مثال ہے، لیکن یہ اس کے لیے مثال ہے، ہمیں اس مثال پہ غور کرنا چاہیے۔ جو ہم بار بار کہتے ہیں کہ ہم اپنے اس پر عمل کریں، تو یہ قوانین کی تبدیلی اور یہ قانون یہ فلاں یہ کچھ نہیں ہوگا۔ خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہیے، بناتے رہو، قانون بناؤ، اپنے تھیلے میں رکھ لو، تمہارا جی چاہے عمل کرو، انشاء مت کرو، ہمارے پاس تو ہے قانون، ہم اس پر عمل کریں گے، ختم بات۔ لیکن اتنی بات ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ ہم دنیا کے لالچ میں، خود غرضی میں، نفس پرستی میں، خواہشات میں، دوسرے کو ذلیل کرنے کے لیے، دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے ہم یہ سب کام کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ طیبہ میں ایک عیسائی طبیب آیا، ڈاکٹر، اور اس نے آ کے اپنی دکان کھولی دواؤں کی۔ 1 سال ہو گیا، صحابہ میں سے کوئی اس کے پاس گیا ہی نہیں، اپنے مرض کے علاج کے لیے اس کے پاس کوئی گیا نہیں۔ اس نے 1 سال کے بعد آیا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اور اس نے کہا کہ صاحب مجھے حیرت ہوتی ہے، آخر ایسی کیا بات ہے کہ مجھے 1 سال ہو گیا آپ کے شہر میں دکان کھولے ہوئے، آپ کے ماننے والوں میں سے ایک بھی ہمارے پاس علاج کے لیے نہیں آیا، آخر ایسی کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا ہم جب زیادہ بھوک لگتی ہے تب کھانا کھاتے ہیں، اور جب خواہش باقی رہ جاتی ہے تھوڑی تو ہم کھانا چھوڑ دیتے ہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، جو قوم اس پر عمل کرے گی وہ کبھی بیماری نہیں ہوگی، لہذا ہم اپنی دکان بند کرتے ہیں، کسی اور شہر جا رہے ہیں، یہاں ہم نہیں دکان چلا سکتے اپنی۔ اتنا سا عمل تھا۔ یہ عمل کا یہ نتیجہ ہوتا ہے۔ اپنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں فرما دیا المعدۃ بیت الداء، معدہ جو ہے بیماریوں کا گھر ہے، اس کو ٹھیک رکھو گے بیماریاں تمہیں ہوں گی نہیں۔ آج سب سے بڑی بیماری گیس کی پیدا ہو رہی ہے، گیس ہو گئی، کسی کے دل پہ چڑھ رہی ہے، کسی کے دماغ پہ چڑھ رہی ہے، کسی ہاتھوں میں درد ہو رہا ہے، کسی کے کمر میں درد ہو رہا ہے۔ آدھے سے زیادہ بیماریاں گیس کی وجہ سے ہو رہی ہیں، اور گیس کی خرابی پیٹ کی خرابی، اور کچھ بھی نہیں۔ تو عمل اتنی بڑی چیز ہے، اور یہ عمل
اسلام کے قوانین پر عمل اور اس کی تقسیم یہ آج کی نہیں ہے، یہ ہمیشہ سے یہی رہا ہے کہ جو اسلام کو اور مذہب کو ماننے والے نہیں ہیں وہ یہی چاہتے ہیں کہ مذہب جو ہے وہ بالکل اگر مانے بھی تو عبادت کی حد تک رہے۔ اب قرآن کریم دیکھیے آپ، قرآن کریم نے تقریباً 4,500 سال پہلے کا واقعہ بیان کیا۔ شعیب علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے، اور بالکل جو آج کنڈیشن ہے وہی کنڈیشن تھی اس قوم کی، جو کنڈیشنیں اس نے لگائی تھیں آزادی کے لیے وہی آج ہم لگا رہے ہیں، جو بحثیں وہ کر رہے تھے وہی آج ہم کر رہے ہیں، جو بے عقلی کا الزام علماء پر لگایا جا رہا ہے وہ انہوں نے بھی لگایا تھا۔ یہ آج کی تقسیم نہیں ہے، ہمیشہ سے جو اسلام کو مذہب کو ماننے والے نہیں ہیں وہ ہمیشہ یہی چاہتے ہیں کہ ہم دنیا میں آزاد رہیں اور صرف پوجا پاٹ تک، عبادت تک ہمارا مذہب رہے۔ شعیب علیہ السلام کے زمانے میں کم تولنے کم ناپنے کی بیماری زیادہ تھی، سب سے بڑی خرابی ان کی یہی تھی، وہ کم ناپتے تھے کم تولتے تھے۔ ان کو سمجھایا گیا اور دیگر نافرمانیوں کے بارے میں سمجھایا گیا، تو انہوں نے شعیب علیہ السلام سے کہا کہ یا شعیب، اے شعیب، اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، کیا تمہاری یہی نماز ہے کہ جو ہم کو پوجا پاٹ سے، بتوں کی پوجا پاٹ سے روکتی ہے؟ ہمارے باپ دادا جو کر رہے تھے اس عمل سے ہم کو روک رہی ہے، یہی نماز ہے تمہاری؟ یہ کیسی نماز ہے؟ مطلب نماز اگر ہم تمہارا مذہب دین اختیار کریں تو ہمارے آباء و اجداد سے جو ہم کو دین ملا ہوا ہے اس کی مخالفت نہیں ہونا چاہیے۔ بس آج کیا ہو رہا ہے؟ یہی تو مطالبہ ہے آج، یہی مطالبہ ہے آج کہ سب مانتے رہو، تم کوئی بات نہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، تم ہمیں بھی مان لو اور اپنے آپ بھی مانتے رہو، اور کیا ہے؟ اور اس کا نمونہ آج بھی موجود ہے، آپ جا کے دکھائیے۔ یہ کمل مندر جو ہے، گولڈ کون سا ٹیمپل ہے یہ؟ لوٹس ٹیمپل، لوٹس ٹیمپل جا کر دیکھائیے وہاں کیا ہو رہا ہے۔ اس کے ماننے والے، ان کے یہاں قرآن بھی ہے، وہ کہتے ہیں یہاں بیٹھ کے انہوں نے عبادت خان بنا رکھا ہے، کہتے ہیں وہ قرآن، یہاں تمہارا جی چاہے قرآن پڑھو، جس کا وہ اپنی گیتا لے کے آئے تو وہ یہاں پڑھے، کوئی اپنا جو جی چاہے یہاں بیٹھ کر اپنی عبادت کرے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم کو مان لے بس۔ بہائی مذہب ہے وہ، بہائی مذہب وہ کہتا ہے کہ ہمیں مان لو بس، ہمارا جو نبی ہے بہا اللہ اس کو مان لو نبی، اس کے بعد پھر تم سکھ ہو جاؤ، عیسائی ہو جاؤ، مسلمان ہو جاؤ، جو جی چاہے رہو، یہ ان کا فارمولہ ہے۔ آج اس کا نمونہ موجود ہے ہمارے درمیان میں، ہم غیر شعوری طور پر جس پر چل رہے ہیں۔ تو کیا یہی نماز ہے شعیب کہ جو ہمیں سب چیزوں سے روکتی ہے؟ اور صرف یہی نہیں، او اموالنا فی اموالنا ما نشاء، اور ہم اپنے مالوں میں کا اختیار بھی ختم کر دیں، ہم جس طرح چاہیں مالوں کو استعمال نہ کریں، سودی لین دین ختم کر دیں، ہم ساری چیزیں ختم کر دیں، ہم اپنے مال میں، اپنی جائیداد میں اپنے ثواب دید کے مطابق عمل نہ کریں۔ یہ کیسا مذہب ہے تمہارا؟ آج یہی ہو رہا ہے۔ اور اس پر فرمایا کہ انک لانت الحلیم الرشید، کیا تم ہی سمجھدار ہو اتنے بڑے؟ آج ڈیبیٹ آپ سنیے تو یہی کہا جاتا ہے کہ آج تم ہی سمجھدار ہو کیا؟ ساری دنیا بے وقوف ہو رہی ہے۔ آج سے نہیں ہے یہ بات، یہ تانا، یہ بات، یہ ڈویژن، یہ 4000 سال پہلے قرآن نے ہم کو بتایا تھا کہ اس وقت بھی یہی مطالبہ تھا۔ شعیب علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو میں نہیں چاہتا کہ میں جو کچھ بھی تم سے کہہ رہا ہوں تم اس کی ضد کرو، میری مخالفت کرو، ایسا نہ ہو کہ مثل قوم نوح او قوم ہود او قوم صالح،
وما قوم لوط منکم ببعید، قوم لوط، قوم نوح، قوم صالح، سمود، عاد، ان کی طرح سے تم ہلاکت میں مبتلا ہو جاؤ میری مخالفت کر کے، ایسا نہ ہو کہیں۔ جب بہت زیادہ حجت ہوئی اور جب بات نہیں بنی تو وہ آخری بات جو آج ہمارے درمیان میں کہی جاتی ہے انہوں نے وہی کہہ دی تھی، یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، شعیب تم جو کچھ بھی کہتے ہو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی بھائی، تم جو کچھ کہہ رہے ہو وہ بھائی ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی، تم جانو، ہم تو تم کو ایک بہت کمزور انسان سمجھتے ہیں، تم خواہ مخواہ ہم سے الجھے ہوئے ہو، وہ تو یہ کہو کہ تم ایک قبیلے کے آدمی نہیں ہوتے تو ہم تو پتھر مار مار کے تمہیں ہلاک کر دیتے۔ آج اگر جو ہماری تعداد کے دباؤ، اس حکومت پہ بھی تعداد کا دباؤ ہے، ورنہ ابھی جو دھرم سنسد نے جو اعلان کیا تھا بے وقوفی کا، کہ صاحب سب کو ختم کر دو، سب کو قتل کر دو، سب کو یہ کر دو، یہ بے وقوفی کے جو اعلان کیے گئے یہ سب کیا ہے؟ یہ سب یہی ہے کہ ما نفقہ کثیرا مما تقول، تم جو کچھ کہہ رہے ہو وہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا ہے، اگر ہمارے اوپر تمہاری قوم کا دباؤ نہیں ہوتا تو ہم تم کو مار مار کے ہلاک کر دیتے۔ تو یہ تقسیم جو ہم کر رہے ہیں، اسلام نے پہلے ہی ہم سے کہا ہے کہ اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ ہم جو بھی قوانین ہیں اس پہ عمل کریں، خاص طور پہ اپنے معاشرت کے قوانین جو ہیں ان قوانین کے اوپر ہم کو عمل کرنا چاہیے۔ ہم فیصلہ کرنے والے ہم کو بنا کر بھیجا گیا تھا، انا جعلناہم خلیفۃ فی الارض، ہم نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا تھا۔ خاص طور پہ خطاب ہے اہل ایمان کو کہ اہل ایمان کو خلیفہ بنا کر بھیجا گیا تھا، رب تعالیٰ نے اپنا خلیفہ بنایا تھا۔ مومن انسان کو بنایا ہے، اس خوش فہمی میں مت رہیے کہ انسان کو بنایا، وہ انسان جو آدم تھا، وہ انسان جو پیغمبر تھا، وہ انسان جو مومن تھا، وہ انسان جو خداوند تعالیٰ کا فرما بردار تھا، اسے خلیفہ بنایا ہے۔ اس خوش فہمی مت رہیے کہ انسان کو بنایا، انسان کی تو پھر خداوند تعالیٰ نے فرمایا کہ ان شر الدواب عند اللہ، اللہ کے نزدیک الذین کفروا، جنہوں نے کفر اختیار کیا، خداوند تعالیٰ کے نزدیک وہ بدترین جانور ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ تو انسان تو تمہیں تو خلیفہ بنایا گیا تھا۔ خدا کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی توفیق عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ شرف عطا فرمایا۔ ہماری ذمہ داری ہم فیصلہ کرنے والے بنے، نہ یہ کہ اپنے فیصلوں کو ہم ایسی جگہ لے جائیں کہ جن کو کچھ پتہ نہ ہو۔ ہماری پوری ذمہ داری بنتی ہے۔ خداوند کریم ہمیں قرآن کریم پڑھنے، اسے سمجھنے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔